حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انبیاء کرام کی تاریخ میں ایک عظیم اور سبق آموز کہانی ہے جو صبر، قربانی، اللہ کی مدد اور حق کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب مصر کا بادشاہ فرعون اپنی طاقت اور ظلم کی انتہا پر تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا گیا تھا، ان پر سخت مشقت مسلط تھی، اور فرعون کو ایک خواب یا پیش گوئی کے ذریعے خبر ملی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی ظالمانہ حکم کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک صندوق میں آگ کو رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو پایا۔ انہوں نے فرعون سے ضد کر کے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی اور آپ کو محل میں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے ذہانت، طاقت اور نرمی کے مالک تھے۔ جوانی میں ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعونی قوم کا فرد ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ آپ نے مظلوم کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکے میں مار ڈالا، جس سے وہ مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے حکم سے آپ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ راستے میں آپ نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے انتظار میں تھیں۔ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب، جو خیر تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ بعد میں وہ لڑکیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بلایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی امانت داری اور طاقت دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، بشرطی کا آپ ان کے ہاں کچھ سال خدمت کریں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہے۔ ایک دن جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے، رات کو آپ نے دور ایک روشنی دیکھی۔ جب قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر نبوت عطا کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آپ کو معجزات دیے، جن میں عصا کا اژدھا بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہونا شامل تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا اور دونوں فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا، جادوگر بلائے۔ پاتستے موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا۔ اللہ نے فرعون کو بار بار تنبیہ دی، قحط، ٹڈی دل، خون، مینڈک اور جوئیں جیسے عذاب نازل کیے، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال لے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ سمندر پھٹ گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے تو پانی واپس آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ فرعون نے آخری وقت میں ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر اللہ نے فرمایا، آج تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صحرا کی طرف لے جایا، لیکن ان کی ناشکری شروع ہو گئی۔ وہ بار بار دنیاوی خواہشات میں پڑ گئے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے، لیکن وہ ضد پر قائم رہے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ کی کتاب تورات دی گئی اور آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کی وفات اردن کی سرزمین میں ہوئی اور آپ کا مزار آج بھی ایک راز ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ فرعون جیسی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سچے بندے کامیاب رہتے ہیں۔